اگر ایک بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں اس تصور کے ساتھ اپنا وقت گزارے، اے اللہ جس طریقے سے ان 3 چیزوں سے میں روزے کی حالت میں تیرے ڈر کی وجہ سے بچتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ میری زندگی میں اس تصور کو ایسا قائم کر دے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک جب بھی کوئی کام کر رہا ہوں تو میرا یہ تصور رہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں یہاں پر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پولیس دیکھ رہی ہو انسان جرم نہیں کرتا، کیمرہ دیکھ رہا ہو انسان جرم نہیں کرتا، ڈرتا ہے کہیں پکڑ لیا نہ جاؤں، سزا کا حقدار نہ بن جاؤں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انسان سزا دے کر کے کتنی سزا دے گا؟ کیا سزا دے گا؟ کب تک کی سزا دے گا؟ اور کتنی سخت سزا دے گا؟ دنیا کے انسان کی سزا آخرت کی سزا کے کمپیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس ہے دنیا کے پولیس والوں سے ڈر کر انسان جرم نہیں کرتا کہ یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گا، دنیا کے داروگے سے ڈر کر کے انسان جرم نہیں کرتا کہ یہ مجھے ہتھ کڑی پہنا دے گا، دنیا کے انسان سے ڈر کر کے انسان جرم نہیں کرتا کہ کہیں بازار میں مجھے رسوا نہ کر دیا جائے۔ اے خدا کے بندے ذرا یہ تو بتا، کبھی میدان محشر کا بھی خیال آیا؟ کبھی پروردگار کا بھی خیال آیا؟ کبھی اس کے عذاب کا بھی خیال آیا؟ کبھی اس کی سختی کا بھی خیال آیا؟ کبھی اس کی پکڑ کا بھی خیال آیا؟ یاد رکھو، دنیا کا انسان پکڑے تو اس سے آپ چھڑانے کا انتظام کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ مولا فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہم بھول گئے کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج جتنے بھی پاپ ہو رہے ہیں یہ بھی مسلم اکثریتی علاقہ ہے، ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں مسلمان بستے ہیں۔ ذرا عادات کا جائزہ لے لیجئے، ذرا اتوار کا جائزہ لے لیجئے، ذرا زندگی گزارنے کا جائزہ لے لیجئے، ذرا حالات کا جائزہ لے لیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے پیر پھسلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نہ جانے کتنے جرائم کے دھبے ان کے دامن پر لگے ہوں گے۔ اے خدا کے بندو، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کتنے دنوں کی، چند دنوں کی کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہم کتنا جیئیں گے، لیکن ایک زندگی اتنی لمبی ہے کہ اس زندگی کا تصور میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، شاید کہ یہ بات آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، مزید میں آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں۔ آپ دیکھیں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حکایت مثنوی شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اور وہ اپنے حواریوں کے ساتھ، مصاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بابا کا گزر ہوتا ہے، بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے، توجہ چاہوں گا، بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ جیسے ہی نظر پڑی بادشاہ کو تھوڑی سی مستی سوجھی، اور بادشاہ نے یہ سوچا کہ ذرا بابا کو بلا کر تھوڑا سا مذاق کر لیا جائے۔ اس نے پولیس والے سے کہا جاؤ بادشاہ کو بلا، اس کو بابا کو بلا کے لے کر کے آؤ۔ بلایا گیا، بابا آئے، بادشاہ نے اپنی جیب سے لال رومال نکالا اور رومال نکال کر اس بابا کو دیا، اور بابا سے کہتا ہے بابا یہ جتنے یہاں پر ہیں نا، ان میں آپ کو سب سے زیادہ جو بے وقوف نظر آتا ہو نا، اسے یہ رومال دے دو، چونکہ مذاق کرنا تھا۔ بادشاہ بابا نے سب کی طرف نظر دوڑائی اور اس کے بعد رومال اپنی جیب میں رکھ لیا۔
تو بادشاہ کا سارا پلان فیل ہو گیا. بادشاہ سوچا بڑا عجیب بابا ہے، یہ تو اپنی جیب کے اندر اس نے رومال رکھ لیا. پھر بابا سے کہا اچھا جاؤ بابا. بابا چلے گئے. کچھ دن گزرے اور کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار ہوا. ایسا بیمار ہوا کہ ڈاکٹر نے اس سے کہہ دیا کہ تم 3 دن سے زیادہ جی نہیں پاؤ گے. بادشاہ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے اور روتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ اب زندگی جب اتنی مختصر رہ گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے، ساری رعایا سے ملاقات ایک بار کر لی جائے. اور اس نے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے اعلان کر دیا کہ سب رعایا کو ملاقات کے لیے بلایا جائے. رعایا کو کہہ دیا گیا. اب رعایا آنے لگی ملنے کے لیے. ایک ایک آدمی ملنے آ رہا ہے مل رہا ہے سب کچھ. بادشاہ دے رہا ہے جو کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے. اسی میں بابا بھی آ گئے. جیب میں رومال تھا، آ گئے اور بادشاہ سے کہتے ہیں وہ بابا بادشاہ سلامت، یہ تو بتائیے کہاں کی تیاری ہے؟ پوری رعایا کو تم نے جمع کر لیا. تو بادشاہ نے کہا بہت لمبے سفر کی تیاری ہے. تو بابا نے کہا تمہارے سفر تو میں نے دیکھے ہیں. تم جب کہیں سفر پر نکلتے ہو تو پروٹوکول ہوتا ہے. پہلے آگے گاڑیاں جاتی ہیں، پھر گھوڑے جاتے ہیں، سواریاں جاتی ہیں، ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے. ارے میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آج کون سے سفر پر تم جا رہے ہو، کوئی شور شرابہ نہیں. بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا میں ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں کوئی پروٹوکول کام نہیں آتا، جہاں کوئی سواری ساتھ نہیں چلتی. وہاں تو سوار ہو کر جانا پڑتا ہے، کوئی سواری ساتھ نہیں ہوتی ہے. میں ایسے سفر پر جاتا ہوں جہاں گاڑیاں بھی نہیں ہوں گی، کوئی دوسرا بھی نہیں ہوگا. بادشاہ نے جب یہ کہا تو بابا تو سمجھ ہی گئے تھے. تو بابا نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہاں کے لیے کچھ تم نے بھیجا بھی ہے؟ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کچھ ہے تمہارا کوئی پہچان والا، کچھ کام کاج، جیسے کچھ مکان بکان کچھ انتظام ہے جہاں تم جا رہے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کی ہچکیاں بند گئیں اور اتنا رونے لگا. کہا کاش جہاں کا سفر ہے وہاں کی تیاری میں کر لیا ہوتا. میں نے تو ساری زندگی یہیں کی تیاری میں گزار دی. بس اتنا سننا تھا. بابا نے جیب سے لال رومال نکالا اور کہا بادشاہ تو نے کہا تھا نا جو سب سے بے وقوف ہو اسے دے دینا. میرے نزدیک تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے تو نے وہاں کی تیاری نہیں کی جہاں تجھے ہمیشہ کے لیے جانا ہے. تو اسی دنیا کے اندر ڈوبا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم بھی دنیا کے اندر سب سے بڑے بے وقوف ہیں کہ ہم جہاں جانا ہے وہاں کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سارے گناہ کر رہے ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے تصور کو ذہن سے اوجھل کیے ہوئے ہیں، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب اسی دنیا کے لیے ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بادشاہ بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا، کوئی بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا. جو کچھ ہم نے آگے بھیجا ہوگا وہی چیز ہمیں کام آئے گی. اب آئیے موضوع کی طرف ہی پھر سے پلٹتے ہیں. اس آیت کے بعد ایک آیت نے مجھے بہت جھنجھوڑا جب میں اس ٹاپک پر مطالعہ کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس آیت کے مفہوم کو آج اگر آپ نے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا. آیت کریمہ کیا ہے؟ کیا جھنجھوڑا ہے میرے کریم نے. اللہ اکبر. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. اے انسان تو لوگوں سے ڈرتا ہے. یعنی آج اگر کوئی مجمع میں گناہ نہیں کرتا، چھپ کر گناہ کرتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہی تو ہے نا. بھئی کوئی بیوی کے ڈر سے گناہ نہیں کرتا کہ بیوی کو پتہ چل جائے گا تو گھر میں قیامت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کوئی آوارگی کسی چیز کا فون کے موبائل کے لاک لگا کے رکھتے ہیں، ساری آوارگیاں باہر ہوتی ہیں.
کوئی بیوی سے ڈر رہا ہے، کوئی بچہ باپ سے ڈر رہا ہے، کوئی شاگرد استاد سے ڈر رہا ہے، کوئی مرید پیر سے ڈر رہا ہے، کوئی عزت والا معاشرے سے ڈر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو لوگوں سے ڈرتا ہے، تیرے دل میں لوگوں کا ڈر ہے۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کیا زندگی لوگوں نے تجھے دی ہے، رزق لوگ تجھے دے رہے ہیں، عزت تجھے لوگ دے رہے ہیں۔ ارے غافل، تیرے دل میں جتنا لوگوں کا ڈر ہے، تیرے رب کا اتنا بھی ڈر نہیں تیرے دل میں۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو، آج ہم اپنے پالنہار حقیقی سے کتنے بے خوف ہو گئے کہ انسان کا ڈر جتنا ہمارے دل کے اندر ہے، اتنا ڈر بھی ہمارے دل میں خدا کا نہیں رہ گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا تو آج ہر جگہ گناہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پاپ ہو رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو۔ اسی ڈر کو پیدا کرنے، اسی تصور کو پیدا کرنے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے آ رہا ہے، اسی تصور کو قائم کرانے کے لیے اللہ عز و جل نے روزے ہم پر فرض کیے، اس لیے کہ تقوی کی دولت ملتی ہی اسے ہے جس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔